مسلمان. اور جب بندہ پڑھتا ہے ذرا پڑھیے لا الہ محمد رسول. کلمے کے ہیں 4 فرض. اے دین دیاں گلاں سنو. کلمے کے ہیں کتنے؟ نماز کے اندر فرضوں کا پتہ ہے. کلمے کے کتنے؟ 4 فرض. زندگی میں ایک بار پڑھنا. جب کوئی کہے کہ پڑھو تو پھر پڑھنا. یہ جب آپ کو کوئی کہنا پڑھ کلمہ تو آگے نہیں کہتا بندہ کیوں پڑھ. پڑھنا فرض ہے آپ کے لیے. زندگی میں ایک بار پڑھنا وہ سب نے پڑھا ہوا ہے. جب کوئی کہے کہ پڑھ تو، اور جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ مل کے پڑھنا. کتنے ہو گئے؟ 3 فرض. اور چوتھا فرض ہے جب کوئی کفر بکے اور آپ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ اس کو روک سکیں تو وہاں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنا کلمہ پڑھ کے اپنا ایمان بچا. یہ کتنے فرض آ گئے؟ 4. تو اس لیے میں نے کہا تھا پڑھیے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک ایسی چین ہے نا، چین، یہ ایسی زنجیر ہے کہ اس کلمے کی جیسے آپ ایک کلمہ پڑھتے ہو زنجیر میں ایک کڑی کا اضافہ ہوتا ہے. اب سننا، اور وہ زنجیر اس کی کروڑوں اربوں کڑیاں ہیں جو ایک مین کڑے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کڑے کا تعلق قلب محمد کے ساتھ ہے. اچھا اب ذرا سنتے جاؤ. جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس زنجیر کے ساتھ یعنی اس چین میں آ جاتا ہے. اب پھر وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، وہ 1000 سال پہلے مرا ہو، 100 سال پہلے مرا ہو، 10 سال پہلے مرا ہو، جب بھی کوئی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحاب محمد وذریت محمد و ازواج محمد آمین، یا اللہ اس کا ثواب سارے مومنوں کو بخش. آپ حیران ہو جائیں گے مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی کلمے والا ایسا نہیں جس کی قبر میں وہ ثواب نہ پہنچتا ہو. یہ سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ بولیں کلمے والا. اللہ، سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ کلمے والا. اب یہ کلمے والے رشتے سے ہوتا کیا ہے؟ کلمے والے رشتے سے ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس وقت میت کو تم قبر میں ڈال کے آتے ہو تم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو وہ قبر کے اندر اس کی حالت اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو، لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، مجھے بچاؤ کی صدائیں لگا رہا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں او زندہ کلمہ پڑھنے والوں، وہ جو قبر میں جس تم قبر میں رکھ کے آتے ہو یمتظرو دعوتن، وہ ایک ہی چیز کا اس وقت انتظار کرتا ہے، وہ میت انتظار کرتی ہے. وہ کوئی بھی ہو قبر میں اسے صرف ایک چیز کی ضرورت اور انتظار ہے. وہ کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یمتظرو دعوتن تلحقہ من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام. وہ میت قبر میں جا کر انتظار کرتا ہے، وہ بندہ قبر میں انتظار کرتا ہے میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار میرے لیے کب دعا کرے گا، دعا کرے گا، دعا کرے گا. میری آقا فرماتے ہیں اذا لاحقت ہو، اور جب کوئی رشتہ دار مسلمان جانبین میں یہ جو فیض پہنچنا ہے نا، اس کے لیے دلیل ہے دونوں بندے مومن ہوں، دعا کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہو. ہاں یہ ایمان والا کام ہے نا. میرے نبی نے فرمایا جب زندہ مومن اس کے لیے دعا کرتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ لِلْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ اہل دنیا. اور زندہ لوگ اس مرنے والے کے لیے جب دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے. پھر وہ جب نور اسے ملتا ہے وہ خوش، کتنا خوش ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا، اتنا دنیا و ما فیہا کی کسی چیز سے اسے کبھی خوشی نہیں ہونی ہوتی. جتنی خوشی اسے اس چیز سے ہوتی ہے وہ خوش ہو کر پوچھتا ہے من این لی ھذا، او مولا یہ میرے لیے کہاں سے مجھے یہ سعادت مل گئی ہے. اسے جواب دیا جاتا
جاتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ آج نام بتایا جاتا ہے، آج تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے فلاں تیرے فلاں تیرے فلاں نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا او زندو تہادوا لامواتکم، اپنے میتوں کے لیے بھی تحفے بھیجا کرو، ہیں جی، مرنے والوں کے لیے تحفے بھیجا کرو۔ یا رسول اللہ، مرنے والوں کو قبر میں ہم کیسے تحفے بھیج سکتے ہیں؟ قبر کے اندر جو چلے گئے انہیں اب ہم کس طریقے سے وہ تحفے پیش کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا او زندہ بندو، تمہاری طرف سے سب سے بڑا تحفہ مرنے والے کے لیے تمہاری خیر والی دعائیں ہیں۔ ان کے لیے کیا کیا کرو؟ دعائیں کیا کرو، خیر والی دعائیں کیا کرو۔ ایک ہے صرف دعا، ایک ہے صرف دعا، یا اللہ اس کو بخش، اس کی وجہ سے نور جاتا ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کے دعا کریں، نیکیاں کر کے دعا کریں گے، جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ درود پڑھا رہا ہوں، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک رواج ہے کہ چالیسواں کرنا ہمارے سنت کے ہاں؟ خبردار کوئی یہ کہے کہ یہ رسم چیلم ہے، رسم چیلم نہیں، یہ ختم چیلم ہے۔ یہ رسم تو وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی ہندوؤں سے شروع ہوئی، کبھی جناب سکھوں سے شروع ہوئی، کبھی کس سے شروع ہوئی، کبھی کس سے شروع ہوئی، اور یہ رسم نہیں ہے، یہ ختم ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ کسی عام بندے سے شروع نہیں ہوئی، یہ آمنہ کے لال کے حکم سے شروع ہوئی ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ اپنے مرنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ گھر میں بیٹھ کے دعا کرو تو آپ پوچھ سکتے ہو جناب پھر گھر میں کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یہ آج یہ 40ویں پہ اتنے بندے کیوں بلائے؟ آپ کو پنڈی سے بلایا، نعت خانوں کو بلایا، یہ ایک محفل سے جائی، دائیں بائیں وہ محترم احسان ستی صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب محترم خیری صاحب جناب بیٹھے ہیں، علماء کرام کا یہاں جمع غفیر ہے، یہاں طلباء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، چاچے مامے تائے بھائی رشتہ دار سب بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے یہاں؟ ارے بھائی وجہ کیا ہے؟ مجھے بلایا گیا دین کی بات کرو، اور میں اب آپ کو ایک اور ریزن یہاں بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے، عبادت ریا والی نہیں، عبادت بے ریا ساری رات کرے، اور دوسرا بندہ صرف ایک دین کا مسئلہ سیکھے۔ ایک ہے ساری رات تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری رات تسبیح پکڑ کے الحمدللہ، اور ایک ہے کچھ نہ کرے، ایک دین کا مسئلہ سیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا عبادت میں وہ رات بھر والے کی عبادت ایک طرف، ثواب اس کا ایک طرف، اور یہ ایک مسئلہ سیکھنے والے کا ثواب ایک طرف، یہ مسئلہ سیکھنے والا ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ ہم 40ویں میں تقریریں کیوں کرواتے ہیں، اب سمجھ آئیے کہ 40ویں میں علماء کیوں آتے ہیں، یا دین کی بات کیوں ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ نہیں 100 مسئلے سنو، اور 100 مسئلے جب سیکھ کے جاؤ گے، اگر ایک مسئلے کا اتنا ثواب ہے تو اب خود بتاؤ اگر 100 مسئلے ہوں تو ان کا کتنا ثواب ہے۔ اب اگلا جملہ سنو، اگر مسئلہ ہو نماز کے بارے میں اس کا کتنا ثواب ہے، اگر مسئلہ ہو زکوٰۃ کے بارے میں اس کا کتنا ثواب ہے، اور اگر مسئلہ ہو حضور کے عشق کے بارے میں، اگر مسئلہ ہو حضور کی محبت کے بارے میں، اگر مسئلہ ہو حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں، اگر مسئلہ ہو حضور کی سیرت و صورت کے بارے میں، اب خود ہی اندازہ لگاؤ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اس لیے ہمارے یہاں عرف میں 40ویں کی محفل میں کبھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، کبھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی یہ مسئلے بیان ہوتے ہیں۔ میں نے کئی مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے نا، اور انشاءاللہ آپ نے سیکھ بھی لیے۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ